قرآن كريم محفوظ، والمؤمن اللي يفوز يشفع له في البلوى. احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کل کا دور ایک پرفتن دور ہے، جس میں ہر طرف فتنے ہی فتنے برپا ہیں۔ ان فتنوں میں بعض لوگ اسلام کا نام لے کر یا قرآن مجید کا نام لے کر لوگوں کو دھوکہ اور فریب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں جو فہم ان کے پاس ہے وہی کامل فہم ہے اور وہی عقل کل ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بات ان کی بات کے خلاف آئے تو اس کو وہ جھٹلا دیتے ہیں یا ماننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ ایسی شخصیات میں ایک نام شیخ محمد صاحب کا ہے۔ شیخ محمد صاحب فرماتے ہیں کہ میں قرآن مجید کو پڑھتا ہوں اور جیسا قرآن مجید میں لکھا ہے ویسا ہی اس کو سمجھتا ہوں، آگے پیچھے کوئی چیز نہیں پڑھتا، نہ شان نزول دیکھتا ہوں، نہ حدیث رسول دیکھتا ہوں، نہ تاریخ کو میں دیکھتا ہوں، میں صرف قرآن مجید کو دیکھتا ہوں۔ حال ہی میں ان کی ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا جس میں وہ اپنے کچھ عقائد ظاہر کر رہے ہیں، اور ان کو عقائد کہنا تو در ایک طرف وہ لطیفے ہیں جو وہ سنا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر شیخ محمد صاحب کا پہلا لطیفہ ملاحظہ فرمائیے کہ شیخ محمد صاحب فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ کسی انسان نے تعمیر نہیں کیا، بلکہ یہ ایک پہاڑ ہے جو زمین سے نکل کر باہر آ گیا ہے، اور اس کو بنانے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اس کو کسی انسان نے نہیں بنایا۔ جبکہ اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کو سب سے پہلے حضرت آدم نے بنایا تھا، پھر حضرت ابراہیم نے بنایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس کے اثر نو تعمیر ہوئی، جس میں بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دیوار کے اندر حجر اسود کو نصب کیا۔ اور اس کے بعد یہ بات تو کسی کے لیے ڈھکی چھپی نہیں ہے، کیونکہ ہر سال لاکھوں حاجی خانہ کعبہ کے اندر جاتے ہیں اور حج کرتے ہیں۔ وہ اس بات کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کر سکتے ہیں کہ آیا خانہ کعبہ بعد میں تعمیر ہوا یا یہ ایک پہاڑ ہے۔ آئیے ذرا سنتے ہیں کہ شیخ محمد صاحب کیا کہتے ہیں۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے کعبہ کو بیت الحرام بنایا، انسان نے نہیں بنایا کعبہ، وہ زمین سے نکلا ہوا، ایسے کر کے پتھر نہیں نکلا ہوتا، پہاڑوں نکلے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ایسے زمین سے نکلا ہوا وہ، اور اس کو آپ جا کے ٹچ کر کے دیکھ لیں، وہ اٹ از ناٹ سیمنٹ کا کام نہیں، وہ باقاعدہ پہاڑ ہے، پہاڑ کی ٹیکسچر ہوتا ہے، اس کو انہوں نے گرائنڈ کر کے اس کو ٹیکسچر کو اسموتھ کیا ہوا ہے۔ جو باہر کا بھی ہے، جی باہر کی بات کروں، اندر تو انہوں نے اپنی جو پتہ کیا کر دیا، میں باہر کی ٹیکسچر کی بات کر رہا ہوں، اٹ از پہاڑ، میں نے ہاتھ لگا خود فیل کیا، اٹ از ناٹ، اور اس میں جو آپ دیکھتے ہیں نا ایسے، اگر آپ گئے تو وہاں جا کے دیکھیں۔ مجلس میں جب شیخ محمد صاحب یہ فرما رہے تھے کہ خانہ کعبہ ایک پہاڑ ہے اور اس کو کسی انسان نے نہیں بنایا، تو وہیں پہ بیٹھے حضرات میں سے ایک شخص نے ان کی توجہ اس طرف دلائی کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں لکھا ہے، اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو وہاں پر وہ تعویل کا سہارا لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ قواعد کا مطلب قاعدہ ہے، اصول ہے، نہ کہ بنیادیں ہیں۔ اب یہ پتہ نہیں ان کی کون سی ڈکشنری ہے۔ اس کے بعد شیخ محمد صاحب کچھ یوں گویا ہوتے ہیں
کہ مسجد اقصی جس کی حیثیت مسلمانوں کے نزدیک متفقہ ہے اور اس پہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ وہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول ہے اور مسلمانوں میں اس کے تعین کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، وہ فرماتے ہیں اصل میں یہ مسجد اقصی جس کا قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی سورہ اسراء میں ذکر فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اصل میں یہ مسجد اقصی مسجد نبوی ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، نہ کہ وہ مسجد اقصی جو بیت المقدس کے اندر آج موجود ہے۔ اس کے بعد وہ یہ فرماتے ہیں کہ موجودہ مسجد اقصی جو بیت المقدس میں موجود ہے وہ اصل میں مسجد زرار ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آئیے ذرا سنتے ہیں انہی کی زبانی کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا رات میں مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، یہ مسجد اقصی ہے اور یہ دیکھیں آپ، یہ ایگزیکٹلی سیم ہے اور یہ ڈفرنٹ ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام کو۔ مسجد حرام کے بارے میں اللہ ڈیفائن کرتا ہے، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ الَّذِي بَبَّكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى، یہ مبارک جگہ۔ اور جب یہاں مسجد حرام سے لے کے جا رہا ہے الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اس کے ماحول کو برکت کر رہا ہے۔ تو مسجد حرام کی برکت اور مسجد اقصی کی برکت سیم ہونی چاہیے۔ یہ برکت جروسلم میں جو مسجد ہے وہ ایسی ہے، یہاں برکت نہیں، یہاں برکت نظر آ رہی ہے۔ یہ مسجد کون سی؟ پہلے یہ آئیڈینٹیفائی کریں، نبی مسجد، اس کا نام لیں، مسجد اقصی، مسجد اقصی کون سی ہے ان کا دنیا میں؟ مسجد نبوی ہے۔ یہ تو مسجد یہ دونوں سے ہو، یہ اسٹیبلش ہے۔ اب یہ کون سی مسجد ہے میں بتاتا ہوں، آپ کو ضرورت نہیں، آپ بتائیں۔ والذین، سورہ توبہ، والذین اتخذوا مسجدا، ایک لوگ ہیں انہوں نے ایک مسجد کو پکڑا ہوا ہے ضرارا، سر پہنچانے کے لیے، کفرن، کفر کرنے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، مومنوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور گھاٹ بیس بنایا ہے جنگ کا پہلے سے، اس کو ایک بیس بنا رکھا ہے جنگ کا۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور حلف اٹھاتے ہیں ہمارا ارادہ اچھا ہے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہی دے رہا ہے جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ مسجد زرار ہے اور اس پہ امن کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ ایک ہی مسجد ہے، یہ وہ مسجد حرام ہے، یہ مسجد اقصی ہے، یہ دونوں برکت میں۔ ہم اسے نبی کی مسجد کہہ رہے ہیں، جب آپ کو لے کے جائے گا تو ہم تو ضرور جائیں گے اور سب جاتے۔ یہاں لگے لا تقم فیہ ابدا، تو ہرگز اس میں جا کے مت کھڑو، تم وہاں کوئی نہیں جا رہا، جاتے تو پھر سمجھ رہے آپ؟ تو اللہ اس کو کہہ رہا ہے مسجد زرار، یہ قیامت تک یہاں جھگڑا ہوتا رہے گا، یہاں امن لائن سے، جب سے آپ میرے جب تک پیدا ہوں آپ کی عمر سے زیادہ ہے، یعنی آپ اندازہ کریے جب سے آپ پیدا ہوئے وہاں پر جھگڑے ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، کیونکہ اس کی بنیادی جو بنائی ہے، اس کی جو بنیادی جھگڑے کی بنائی ہے منافقوں نے، وہ کہتے ہیں ہم اب ہسٹری میں جائیں گے، میں ہسٹری میں جاتا ہی نہیں ہوں، میں تو آیات پڑھ رہا ہوں اور ویریفائی کر رہا ہوں گراؤنڈ کو۔ آیت پڑھی برکت والی میں جو مسجد نبوی ہے اس کو آپ نبی کا نام لیتے ہیں۔ اور ایک اور بات بتاؤں، مسجد حرام پورا میں گھوما ہوں، 3 دفعہ گیا ہوں، پورے 424 ایسے گھوم جائے، اس پہ کہیں لکھا مسجد حرام۔ دنیا کی کوئی مسجد نہیں جس پہ نام نہ ہو، اس مسجد نبی پہ مسجد نبی نہیں لکھا ہوا، سمجھ رہے آپ؟ اور اس پہ جو ہے اس پہ مسجد اقصی نہیں لکھا ہوا۔ یہ 3 مساجد ہیں ورلڈ کے اندر، اس پہ کوئی نام نہیں ہے، باقی تمام مساجد پہ نام ہوگا۔ تو اس کے معنی ہوئے کہ یہ مسجد حرام اللہ نے ڈیفائن کی بائی برکت، یہ ڈیفائن ہوئی بائی برکت، اور یہ ہوئی بائی جھگڑا۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اس کو مسجد ضرار کیا، کفرن، کفر کرتے ہیں، اور تفریقا۔ آپ نے سنا کہ شیخ محمد صاحب کیا سنہری حروف ارشاد فرما رہے تھے۔ خیر، قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ دلائل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں
सूरह आराफ की आयत नंबर 137 137 में लिखा है, और हमने इस कौम को जिसको कमजोर बना दिया गया था इस सरजमीन के मशरक व मगरब का वारिस बनाया, जिस सरजमीन में हमने बरकत रख दी है। मुफस्सिरीन का इस बात पर इत्तफाक है कि ये आयत बनी इसराइल के बारे में है और ये उस जमाने की तरफ इशारा करती है जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में उनकी बड़ी एक ताकतवर सल्तनत का वजूद हुआ करता था। फिर इसी तरह हादीस रसूल में मस्जिद अक्सा के बारे में इरशाद है। हजरत अबू ज़र गफ्फारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि इस सरजमीन पर अल्लाह की सबसे पहली मस्जिद या अल्लाह का सबसे पहला घर कौन सा तामीर किया गया था। तो अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया, मस्जिद हराम। इसके बाद आपसे सवाल किया कि इसके बाद कौन सी मस्जिद तामीर की गई थी, तो आपने फरमाया मस्जिद अक्सा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने तीसरा सवाल पूछा कि इन दोनों में कितने अरसे का फर्क है, मतलब कितने अरसे के बाद मस्जिद अक्सा को तामीर किया गया। तो आपने फरमाया 40 साल। अब इस हदीस को सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम ने नकल किया है, हदीस नंबर 1061 या 1061, और सुनन नसाई में किताबुल मसाजिद में भी ये हदीस मौजूद है। अब आदमी पूछे कि तमाम लोगों का इत्तेफाक है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की और उसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही ने 40 साल बाद इसकी तामीर की और बाद में उन्हीं बुनियादों पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस या मस्जिद अक्सा को तामीर किया। फिर इस शुबे का अजाला एक और हदीस से भी होता है और यह हदीस सही बुखारी में किताबुल जुमा में मौजूद है। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 मसाजिद के अलावा किसी जगह का कसद करके सफर करना सवाब की नियत से जायज नहीं है। मेरी इस मस्जिद यानी मस्जिद नबवी का और मस्जिद हराम यानी खाना काबा और मस्जिद अक्सा का, मतलब मस्जिद अक्सा को उन्होंने मस्जिद नबवी से अलहदा गिनवाया है। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ते हैं वो ऐसे पाक साफ होकर निकलते हैं जैसे मां के पेट से बच्चा। खैर, इसके तो बहुत सारे फजाइल हैं जो हादीस की किताबों में भरे पड़े हैं, लेकिन शेख मोहम्मद साहब ने उन तमाम तर तारीखी वाकयात, उन तमाम तर हादीस को सरफे नजर करते हुए अपनी अलग ही मंतक पेश की और उसका कोई हवाला भी नहीं दिया। फिर उसके बाद फरमाते हैं कि ये जो मस्जिद अक्सा है ये असल में मस्जिद ज़र्रार है। तो मुझे ये बात सुनकर जहां हंसी आई वहां शेख मोहम्मद साहब के लिए अफसोस भी हुआ। अल्लाह उनकी ज़हनी कैफियत को दुरुस्त फरमाए और उनको जल्द अज जल्द से अदियाब फरमाए। उनको ये पता ही नहीं कि मस्जिद ज़र्रार जो थी वो सन 9 हिजरी में अल्लाह के रसूल की जिंदगी में तामीर की गई थी और मस्जिद ज़र्रार मस्जिद कुबा से कुछ ही मसाफत पर बनाई गई थी और मुनाफिकीन की तरफ से बनाई गई थी। सन 9 हिजरी में यह मस्जिद उस वक्त बनाई गई जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ग़ज़वा तबूक में मसरूफ थे और वापसी पर अल्लाह ताला ने इस मस्जिद की हकीकत उन पर वाज़ेह फरमाई थी और उन्होंने इस मस्जिद को ढा दिया था। लेकिन वो ये फरमाते हैं कि ये मस्जिद ज़र्रार है और मस्जिद नबवी असल में मस्जिद अक्सा है, जिसका उनके पास कोई हवाला नहीं था। हवा में उन्होंने तीर चलाया और मुझे यकीन है कि उनके मानने वाले इस बात पर भी वाह वाह ही करेंगे। लेकिन मैं उनको मशवरा दूंगा कम अज कम तारीखी वाकयात को मद्देनजर रखें, हदीस रसूल को पढ़ें ताकि उनको पता चले
کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کرنے کا حق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، نہ کہ کسی ایرے غیرے نہ تو خیرے کو، کیونکہ کتاب قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، نہ کہ شیخ محمد پر۔ آگے چل کر شیخ محمد صاحب فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی جو ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدفن ہیں، جن میں حضرت ابو بکر صدیق مدفن ہیں، جس میں حضرت عمر فاروق مدفن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں اصل میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبریں نہیں ہیں۔ آئیے ذرا انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ وہاں پر کن کی قبریں ہیں۔ جو مدینہ میں اس کے نیچے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں پر قبر ہے، دفن ہے۔ کیا یہ قرآن سے ثابت ہے؟ جب ہم اکثر آ گئے یہاں پر، کیا قرآن سے ثابت ہے کہ وہاں پر وہ ہے؟ قرآن سے تو نہیں ثابت، نہیں ثابت ہے، لیکن کوئی ایسی ہے جگہ جس کے اوپر مسجد بنی ہوئی۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ آیت میں بتا رہا ہے کہ کوئی ایسی جگہ، آپ خود سوچیں، آپ سب حضرات، آپ جو یہاں ہیں اور آپ، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بتایا کہ ایک ہے مسجد جو کہ یونیکلی بنی ہوئی ہے، سمجھ رہے میری بات؟ وہ ایک تو یعنی آپ سمجھ رہے قبر نہیں ہے، چلے سمجھ میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، آپ کو کیا کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسی مسجد ہے جو ایک یونیک مسجد ہے، جو کسی چیز جس سے آپ قبر سمجھ رہے ہیں کہ اوپر مسجد بنائی گئی، کیونکہ کچھ لوگوں کے اوپر مسجد بنی گئی۔ بتائیں، آپ بھی جانتے ہیں، آپ بتائیں، آپ خود سوچیں، سورہ فاتح سے سوچنا شروع کریں، کوئی مسجدوں کا ذکر آ رہا ہے نا قرآن میں؟ کوئی انیوژل ایک ہی مسجد نہیں، ایک مسجد رام ہے، ایک مسجد اقصی ہے، نہیں، ایک مسجد ایسی ہے جس پہ اللہ ذکر کر رہا ہے لوگوں سے منسلک کر کے، مسجد زراعت کا ذکر ہے، وہ آ گئی، وہ بھی آ گئی۔ کیا اصحاب کہف کے اوپر مسجد بنائی ہے، لکھا ہوا دکھاؤں میں، اصحاب کہف کے اوپر مسجد بنی ہے، قرآن میں لکھا ہوا، اور وہ یہی ہے مسجد نبوی۔ آپ کہہ رہے ہیں مسجد، میں تو نہیں کہہ رہا، اصحاب کہف ہے، پوچھ رہا ہوں آپ۔ اصحاب کہف اللہ جب آیت میں بتا رہا ہے کہ ایک نیک لوگ نے ان لوگوں میں مسجد بنا دی۔ آپ نے سنا شیخ محمد صاحب فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے ساتھ جو حضرت عائشہ کا حجرہ ملحق تھا یا جو جڑا ہوا تھا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور حضرت ابوبکر و عمر کی قبریں نہیں بلکہ اصحاب کہف کی قبریں ہیں۔ یہ ایک ایسی انوکھی منطق یا ایسی انوکھی بات شیخ محمد صاحب نے کی ہے جو آج تک غیر مسلم لوگوں نے بھی نہیں کہی، اور نہ ہی ایسی بات ان کے ذہن میں آئی ہے۔ یہ الہام صرف شیخ محمد پر ہی نازل ہوا ہے، جس کی کوئی دلیل انہوں نے نہیں دی۔ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اصحاب کہف کے بارے میں لکھا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم ان کی رہائش پر ایک مسجد بنا دیں۔ تو بھائی، کیا وہ مسجد جو تھی وہ مسجد نبوی ہی تھی؟ اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ پھر ان کے دماغ کی آزادی اور بے لگام گھوڑوں کی رفتار تو ملاحظہ فرمائیے کہ قرآن مجید کے ایک مقام کی ترجمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جب فرشتہ آیا اور ان کو بیٹے کی خوشخبری دی تو اس نے ان کی شرمگاہ میں پھونک ماری۔ میں شیخ محمد صاحب اور ان کے حواریوں سے یہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ قرآن مجید میں جو لکھا ہے کہ انہوں نے تب دم پھونکا، وہاں پر عربی کے کس لفظ کا مطلب شیخ محمد نے حضرت مریم کی شرمگاہ لیا ہے، یا اس کا مطلب ایسا نکلتا ہے؟ میں خلوص دل سے اللہ سبحانہ و تعالی سے شیخ محمد صاحب کی ذہنی کیفیت کے ٹھیک ہونے کی دعا کرتا ہوں۔ آئیے ذرا خود ہی سنیے کہ شیخ محمد صاحب کیا فرماتے ہیں۔
کہ مریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. پھر التحریم ہے 66 صورت ہے، اس کی 12ویں آیت ہے فنفخنا فیہ من روحنا، اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی یعنی اس کی شرمگاہوں میں. آپ نے سنا کہ کیسے شیخ محمد صاحب نے اتنی بڑی جسارت کی اور ایسی شرمناک گستاخی کے الفاظ حضرت مریم علیہ السلام کے حق میں ادا کیے. اللہ تعالی ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. مجھے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمت. يا إخوتي ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء لصحبة أهل